اس وقت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں خانیوال سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت ہی محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب دامت برکاتہم العالی، اور اسی طریقے سے پنجاب بھکی شریف سے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف لانے والے، اور ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الجامعہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور، وہ بھی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں بہت مناسب اور مختصر وقت میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اصل تقاریر تو میرے بعد میں ہوں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی اس وقت کے مسلمان انگریز کو اپنے اندر پا کر کئی اسلامی قدریں کھو چکے تھے۔ لا دینیت کا ایک سیلاب تھا۔ برٹش حکومت نے ہندوستان میں جب اپنے پنجے جما لیے اور پنجے جمانے کے بعد اس نے بتدریج مسلمانوں کی اقدار کو پامال کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کچھ مولوی نما حضرات خرید لیے گئے، جس سے ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ 1799 میں انگریز کے ہاتھوں اپنے ہی لوگوں کی سازش سے سلطان ٹیپو نے شکست کھائی۔ ماشاءاللہ، سلطان ٹیپو کے شکست کھانے کے بعد انگریز نے مکمل پنجے گاڑ لیے۔ 1857 میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس زمانے کے یہ حضرات بڑے نمایاں تھے۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ مراد آباد کے بھرے بازار میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ علامہ کفایت علی کافی یہ اتنے بڑے عالم، شعر و سخن کے شہنشاہ، خود اعلی حضرت امام اہل سنت شیرگوئی کے میدان میں وہ کسی کے قائل نہیں، بلکہ کوئی اپنا نعتیہ کلام سنانے کے لیے آتا، بے شمار اس کے گواہ ہیں کہ امام اہل سنت برملا منع فرما دیا کرتے کہ فقیر یا تو اپنے بھائی کا کلام سنتا ہے یا اپنا کلام، یعنی استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی وہ اشعار کہنے کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت نے اصلاح لیتے اور اس طرح اپنے کلام کو انہوں نے محفوظ رکھا، باوجود اس کے کہ شعر و سخن کی دنیا کے بھی امام اہل سنت امام، لیکن علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ میدان ناک کے سلطان ہیں اور میں ان کا وزیر اعظم۔ اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگائی۔ مراد آباد کے بھرے بازار میں علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دے دی گئی۔
علامہ احمد اللہ مدراسی اور دیگر ایسے حضرات یا کو قتل کر دیے گئے یا انہیں جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا۔ آزادی کی تحریک کو بظاہر انگریز نے کچل کر رکھ دیا۔ اب کوئی شخص آزادی کا نام لینے والا نہ، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جزائر انڈیمان میں جان تو دے دی مگر آزادی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اور کوئی شخص عصبیت اور تعصب کو اپنے ذہن سے نکال کر اگر سوچے تو مسلمانوں کے لیے آزادی، جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں، اس آزادی کے سنگ بنیاد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی نے رکھ، اور ان کے معاون اور مددگار بریلی شریف میں بھی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کا کیمپ تھا، اور وہاں ان امور کی نگرانی اعلی حضرت امام اہل سنت کے جد امجد حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور اعلی حضرت کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بریلی شریف میں نمایاں نام تھے جو جنگ آزادی لڑنے کے لیے رضاکاروں کو تیار کرتے یا ان کی تربیت دیتے۔ غرض کہ انگریز یہ جان گیا کہ جب تک مسلمانوں کی اقدار کو پامال نہیں کیا جائے مسلمانوں کو زیر کرنا مشکل ہے، اس لیے اس نے کچھ ایسے معاملات مسلمانوں میں بکھیر دیے کہ جس سے یہ سب تتر بتر ہو جائیں اور انگریز کا اصل مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ایک بڑی طویل گفتگو ہے، بڑی طوالت ہے اس معاملے میں۔ ہندوستان میں ان تحریکوں کو چلانے کے لیے کہ جو مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کچل دیں، گاندھی کو بلایا گیا۔ گاندھی کی لیڈری ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوتی ہے اور اسے ہندوستان بلانے کے بعد اس کی تحریک کو خود انگریز نے اور ہندوؤں نے اس کی آبیاری کی تاکہ مسلمانوں کی قوت کو کسی طریقے سے دبا دیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو کیا کہنے لگ گئے لوگ، گاندھی کا لقب رکھا مہاتما گاندھی۔ مہا جو ہے ہندی میں بڑے کو یا اعظم کو کہتے، اور تما کے معنی روح کے، یعنی مہاتما گاندھی کا ترجمہ یہ ہوا مقدس روح، یہ رکھا گیا۔ اس لیے مسلمانوں نے یہ کہا کہ گاندھی کو کوئی مسلمان مہاتما نہ کہے، اس کو منع کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کا نام مقدس روح رکھا، اور اس کے بعد ہندوستان میں آن کر اس نے ایسا جال بچھایا۔ آپ اگر اس پوری تاریخ کو سامنے رکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ جو فتنے جنم لیے اعلی حضرت امام اہل سنت اگر اس وقت نہ ہوتے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا بنتا۔ اور یہ نہیں کہ چھوٹے اور عوام، بڑے بڑے لوگ گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے۔ علامہ عبد الباری فرنگی محلی، جن کے علم و فضل کا کئی جگہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اعتراف کیا کہ وہ بہت بڑے علم و فضل کے مالک ہیں، لیکن مولانا عبد الباری فرنگی محلی جیسے محقق، ان جیسے قدآور لوگ اس تحریک میں بہ گئے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کو مذہبی معاملے میں جن سے پالا پڑا وہ معروف فرقے، اب غور کیجئے، مذہبی طور پر جن سے جنگ لڑی اعلی حضرت امام اہل سنت نے، آج لوگ اپنے آپ کو سپاہ صحابہ کہتے، اور سپاہ صحابہ کہہ کے وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کا دفاع کر رہے اور ان کی جنگ لڑ رہے، ایسا کچھ لوگوں میں تاثر یہ دیا گیا تھا۔ آپ غور فرمائیے، خود سپاہ صحابہ کا کوئی آدمی یہاں بیٹھا تو میں اس سے کہوں گا کہ اپنی فتاوی رشیدیہ جو تمہارے گھر کی کتاب
اس کا مطالعہ کرو تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی. جو صحابہ کو گالی دے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. یہ تمہاری کتاب میں موجود ہے. نہ جانے تم کہاں سے سپاہی صحابہ بھرتی ہو کر آ گئے، کیسے تم صحابہ کرام علیہم رضوان کا دفاع کر رہے ہو، اور جانے کہاں تم جنگ لڑ رہے ہو. لیکن یہ تمہاری کتابوں میں ساری باتیں موجود. عزیزان محترم، اعلی حضرت امام اہل سنت کو سابقہ شیعہ فرقے سے بھی پڑھا اور اسی طریقے سے غیر مقلدوں سے پڑھا. علماء دیوبند سے تو اعلی حضرت کی جنگ تا حیات رہی. اسی اثنا میں ایک فتنہ اٹھا، وہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا. آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اس زمانے میں لوگ تردد میں تھے کہ مرزا غلام احمد کی تکفیر کی جائے یا نہیں. سوچ رہے تھے، ابھی اس کے معاملات پر غور اور فکر کر رہے تھے. یہاں تک کہ اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء جو زمانے میں اکابر کہلاتے تھے، انہوں نے اس کی تکفیر تو تکفیر یہ تک لکھ دیا کہ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. وہ ابھی تک اس تہ کو پہنچ ہی نہیں پائے. اور یہ اس زمانے میں سوچ اور بچار کی منزل میں تھے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کی کتابوں پر گرفت کی، اور سب سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس پر کفر کا فتویٰ داغا. اور آپ کے بعد میں حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے مستقل رسالہ لکھا، اور اس کے بعد کئی رسائل اعلی حضرت امام اہل سنت کے مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں. مذہبی میدان میں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا پالا ان سے پڑا. اب دیکھیے سیاست نے جب رنگ بدلا تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا اس وقت حق کہنا اتنا مشکل کام تھا کہ آج اتنا مشکل کام نہیں جتنا اس زمانے میں تھا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں جو تحریکیں چلی، اگر وہ تحریکیں کامیاب ہو جاتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کا کیا ہوتا. غور کیجئے کہ گاندھی نے در پردہ یہ تحریک چلائی، مسلمانوں سے کہلایا کہ ہم سب اکھنڈ بھارت کے ماننے والے، ہم سب ایک قوم ہیں، ایک قوم ہو کر کے رہنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انگریز کو پہلے یہاں سے بھگایا جائے. انگریز جب نکل جائے پھر اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ حکومت کس کی ہوگی. عزیزان محترم، جب یہ نعرہ لگایا گیا تو اب دیکھیے پہلی زد جو لگی وہ یہ تھی کہ جب اکھنڈ بھارت کا نعرہ بلند ہوا، اس سے بڑھ کر کیا قیامت ہوگی کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہندو میں بیانے لگیں، ہندو عورتیں بیاہ کر مسلمانوں میں آنے لگیں. یعنی بالکل جیسے کہ ہندو مسلم میں کوئی اتحاد پیدا ہو گیا. مجھے بتائیے کہ یہ سلسلہ اگر چند سال چل نکلتا تو مسلمانوں کا کیا بنتا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے دو قومی نظریہ پیش کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کے تو بانی حضرت مجدد الفسانی، اس سے کسی کو انکار نہیں، مگر وہ واقعہ 1000 ہجری اور 1100 ہجری کا. اور یہی نظریہ جب 1300 میں آن کر کے دھندلا گیا اور ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگنے لگ گیا تو جیسے مجدد الفسانی اپنے وقت میں دو قومی نظریے کی آبیاری کی، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے دور میں دو قومی نظریہ جو ہے اس کی آبیاری کی. اور یہ تاریخ کا طالب علم سے پوچھئے کہ اعلی حضرت نے یہ بات اس وقت کہی. اس نظریے کی آندھی میں خود بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب بہ گئے. خود اس آندھی میں ڈاکٹر اقبال جنے کیا کیا مفکر اسلام مصور پاکستان کیا کیا کہا جاتا، وہ خود بھی اسی آندھی میں بہ گئے. ایک شخص جو ڈٹ کر کے کھڑا اور ان کے شاگردوں نے ماننے والوں نے اس کی آبیاری کی. فرما ٹھیک ہے ہم رہنے والے ہندوستان کے ہیں مگر ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم.
قوم اوطان سے نہیں بنتی، مذہب سے ہے۔ کوئی مسلمان ہند کا رہنے والا ہے تو ہماری ملت کا، لندن کا رہنے والا ہماری ملت کا، امریکہ کا رہنے والا ہماری ملت کا۔ تو ملت جو ہے وہ مذہب سے ہے، وطن سے نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات یہ کہتے کہ ہم سب ایک وطن والے۔ بقول اقبال سرود برسر منبر کے ملت وطن است۔ حسین احمد مدنی جیسا شخص منبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ ملت جو ہے وہ وطن سے ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس نظریے کو اجاگر کیا۔ ایک سلسلہ تحریک خلافت کا چل نکلا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحریک خلافت میں بالکل حصہ نہیں لیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں کہ سلطان عبد الحمید خان کی حکومت ناجائز تھی، نہیں، بلکہ وہ اسے بادشاہ تو مانتے تھے، لیکن وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ سلطان عبد الحمید خان کو خلیفۃ المسلمین کہا جائے یا امیر المومنین کہا جائے۔ جبکہ بہت بڑے بڑے لوگ اس آندھی میں بہ گئے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، آپ غور کیجئے کہ دوام العیش ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے لیے قریش سے ہونا ضروری تھا۔ اس وقت یہ بات کہنا سلطنت عثمانیہ کی حمایت سے اس معنی کا ہاتھ کھینچ لینا کہ ہم اسے امیر المومنین نہیں مانتے۔ قرآن ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیے کہ اسے امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین کے نہ ماننے والوں پر لوگ کفر کا فتویٰ لگایا کرتے تھے۔ کافر سے کم کی ڈگری نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس وقت دلائل پیش کیے، اور اس کے بعد قلم کو ایک جگہ روک لیا کہ دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا۔ اللہ اکبر! یہ رسالہ جب تیار ہوا تو دیکھیے ابھی تحریک خلافت چل ہی رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس وقت بستر پر، آخری ایام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عین اس علالت اور بیماری میں تحریک کے ترک موالات چل گئی۔ کیا تھی تحریک کے ترک موالات؟ سنیے، یہ کہتے تھے کہ برٹش حکومت انگریز کی نوکریوں کو چھوڑ دیا جائے، انگریزوں کے اعزازات واپس کر دیے جائیں۔ کیا مطلب ہوا؟ بقول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ذریع سی انہیں جہب و حشمت ملی تھی، یہ کمبخت وہ بھی تم سے چھیننا چاہتے۔ تو کیا ہوا؟ جو اس میں بہ گئے انہوں نے اپنے جناب انعامات واپس کر دیے، اعزازات واپس کر دیے۔ حد ہو گئی کہ آج پاکستان میں جسے ہم نشان حیدر کہتے، برٹش حکومت میں اس کو وکٹوریا کراس کہا جاتا، وکٹوریا کراس واپس کرنے لگ گئے لوگ، اور انگریزوں کی نوکریاں چھوڑنے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے سنبھالا، فرمایا دیکھو 1 اور 3 کا تناسب، ایک مسلمان اگر انگریز کی نوکری چھوڑے تو کیا اس کے مقابلے میں 3 ہندو انگریز کی نوکری چھوڑے؟ نہیں، دھوکہ دے رہے۔ ایک مسلمان اپنا اعزاز واپس کرے، کیا 3 ہندو اپنا اعزاز واپس کر رہے؟ جو تناسب تھا مسلمان اور ہندو کا نہیں۔ فرمایا جو ظاہری جہو و حشمت وہ بھی تم سے یہ چھیننا چاہتے، اور مسلمانوں کو باور کرایا، اور اس تحریک کے خلاف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ تحریک کے ترک موالات میں مسلمانوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ لکھا 21 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وصال ہوتا، 1921 میں یہ رسالہ ترتیب دیا جا رہا، اور آنے والے جتنے خطرات ہیں ان سب کی نشاندہی امام اہل سنت کر رہے تھے کہ دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا، اور نتیجہ نکلنے کے بعد اس کتاب کی اشاعت ہو جائے گی اور لوگ دیکھ لیں گے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا نظریہ بالکل صحیح تھا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ کتاب کی تکمیل نہیں ہوئی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد خبر آئی کہ سلطان عبد الحمید خان کی حکومت کو خود ترکیوں نے مسترد کر دیا۔ اب یہ خبر آنا تھی کہ جب دوام العیش کو اٹھا کر دیکھا گیا تب جا کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو سیاسی موقف تھا وہ بالکل درست نکلا،
پھر اس کتاب کو جتنی تیار ہوئی اس کے ساتھ حضور حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفی رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا مقدمہ لگانے کے بعد جتنا کچھ اعلی حضرت لکھ چکے تھے وہ اتنا شائع ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو نظریہ قائم کیا دور اندیشی سے، حالات بالکل وہی ثابت ہوئے جو اعلی حضرت امام اہل سنت کا نقطہ نظر تھا۔ عزیزان گرامی، غرض یہ کہ وہ سیاست کے میدان میں بھی ہمارے پیشوا نظر آتے، فقہ کے میدان میں بھی ہمارے پیشوا نظر آتے، حدیث کے میدان میں بھی اپنے پیشوا نظر آتے۔ جدید تحقیق سے یہ پتہ لگا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کو 55 علوم پر دسترس تھی، 55 علوم پر، اور ایک یہ کہ خالی جاننے والا ہو 55 علوم کا نہیں، بلکہ 55 علوم میں کسی نہ کسی کوئی فن آپ لے آئیے، اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی یادگار ضرور چھوڑی، کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 2، کسی میں 1، کسی نہ کسی فن پر اعلی حضرت امام اہل سنت کا آپ کو رسالہ ملے گا۔ یہ عظمت اور یہ شان ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کی۔ آپ 53 علوم کو سامنے رکھ کر بے ادبی ماں آج بڑے سے بڑے عالم دین کے سامنے یہ 55 علوم کے آپ نام رکھ دیجئے، صرف علماء نے شاید نام ہی سنے ہوں گے، اس علم پر کوئی کتاب ان کی نظروں سے نہیں گزری ہوگی، اور مجھ جیسے کمتر قسم کے آدمی نے تو شاید ان علوم کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے کہ جن میں اعلی حضرت امام اہل سنت کے رسائل موجود ہیں۔ آپ اس سے اعلی حضرت امام اہل سنت کی وسعت نظری کا عزیزان گرامی اندازہ لگا سکتے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی یادگار 12 جلدیں فتاوی رضویہ کی چھوڑی، اور یہ 12 جلدیں کب چھوڑی؟ اگر آپ اعلی حضرت کی پوری سیرت کا مطالعہ کیجئے تو آپ نے تصنیف اور تالیف کا کام 1286 میں شروع کیا، 1286 12 برس تک آپ کے فتاوے کا ریکارڈ اور آپ کے فتاوے کی نقول نہیں رکھی جاتی، گویا 12 سال کا عرصہ یہ اس معنی کر ضائع ہو گیا کہ اعلی حضرت کے فتاوے کا کوئی ریکارڈ موجود نہ۔ 12 سال کے بعد اس طرف توجہ ہوئی کہ مجھے اپنے فتاوے کی نقول رکھنی چاہیے، تو 12 سال کا کتنا ریکارڈ ہوگا وہ سب ضائع ہو گیا، اس معنی کر کے اس کی نقل کسی کے پاس موجود نہیں۔ اب دیکھیے اس کی نقل کتنی ہوگی، خود اعلی حضرت کے قلم سے آپ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جو میرے پاس خطوط آتے ہیں، یومیہ خطوط، ان کی تعداد 400 تک ہوتی، اور ایک جگہ فرماتے ہیں 500 تک ان کی تعداد ہوتی، اور اس زمانے کے علماء نے لکھا ہندوستان کا مطلق العنان سربراہ جس کو وائس سرائے کہتے، وائس سرائے کے پاس اتنی ڈاگ نہیں آتی تھی جتنی اعلی حضرت امام اہل سنت کے پاس آتی۔ لگائیے آپ کہ ایک دن میں 400 استفسار، 500 استفسار، آج دنیا کے کسی دارالعلوم میں شاید یہ تناسب نہیں ہوگا، اور حال یہ تھا امام اہل سنت کا خداداد صلاحیتیں دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی عصر کی نماز پڑھا کر آئے، چارپائی پر بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد علماء ان کے گرد کرسیوں پر بیٹھ جاتے، جن میں حضرت علامہ مولانا صدر شریعت بدو طریقہ حضرت علامہ امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس میں حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ابتدان بیٹھتے رہے، اور اکابر علماء، اور دیکھنے والے بڑا عجیب و غریب حال بتاتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کے ایک مرتبہ 2 ٹیلی فون آ جائے، ایک ٹیلی فون سے کچھ کہہ رہا دوسرا کچھ کہہ رہا، تو آپ دونوں ٹیلی فونوں پر یہ کہ دیگرے بات نہیں کر پائیں گے، یہ کچھ کہہ رہا یہ کچھ کہہ رہا، 2 آدمی سے ایک وقت میں نہیں بات کر پائیں۔ اور دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ارد گرد علماء بیٹھے ہوتے، سب سے سوالات پوچھے جاتے، سب اپنا اپنا سوال سناتے، تو
تو اب انہیں املا کرا دیتے، کچھ املا انہیں کرا دیتے، کچھ املا انہیں کرا، کچھ انہیں کرا، اس طریقے سے املا کراتے ہوئے واپس جب اس کی باری آتی تو یہ ذہن میں حاضر ہوتا کہ اسے کہاں تک املا کرایا گیا، اس کے بعد کا املا کرا، اس کے بعد کا املا کرا۔ مجھے بتائیے یہ خدا داد صلاحیتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزان گرامی عطا فرمائی، تو اب 500 یا 400 استفتاء اور خطوط روزانہ آئیں تو 12 سال کا ریکارڈ کتنا ضائع ہوا ہوگا؟ میری دانش میں ایک مکمل فتاوی رضویہ کا سیٹ اگر 12 جلدوں کا نہیں تو 10 جلدوں کا عزیزان گرامی ضائع ہوا، اور 12 سال کے بعد توجہ دلائی گئی اور اس کے بعد میں اب 12 جلدیں فتاوی رضویہ کی۔ اب آئیے کہاں کہاں سے فتاوے آتے؟ بریلی شریف ایک بہت مختصر جگہ ہے، دنیا میں کوئی اتنی مشہور بھی نہیں، لیکن فتاوی رضویہ میں آپ کسی دن بیٹھ کر فتاوے مت پڑھیے، صرف یہ پڑھیے کہ اس نے سوال کہاں سے بھیجا، اس کے پتے پڑھیے آپ۔ اللہ اکبر، امریکہ، برطانیہ، افریقہ، ساؤتھ افریقہ، جانسبرگ، لوڈیم، پریٹوریا اور لیڈی سمتھ اور جناب پٹوریا، جانے کہاں کہاں کے جہاں ہم 82 یا 83 میں پہنچے، اور وہاں کے لوگ اس زمانے میں اعلی حضرت امام اہل سنت سے استفتاء کیا کرتے تھے دور و دراز۔ فتاوی افریقہ کتاب کا مطالعہ فرمائیے، افریقہ سے 40 سوالات آئے اور ان کے جوابات یکمشت اعلی حضرت نے دیے، وہ پوری ایک فتاوی کی کتاب ترتیب دے دی گئی جس کا نام ہی فتاوی افریقہ رکھا گیا۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں اتنی مقبولیت اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اس دور میں کسی اور کو وہ عظمت عزیزان گرامی نہیں ملی۔ اور پھر جب اس دنیا سے گئے تو جانے کے بعد جو افراد کو وہ چھوڑ کر کے گئے، علماء موجود ہیں، پوچھئے کیسے کیسے لوگ تھے۔ صدر الاساتذہ بد المماثل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اسلام حضرت اللہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی، مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشریعہ بدو طریق حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غرض یہ کہ یہ ایسے حضرات تھے، یہ علماء گواہی دیں گے بغیر تردد کے کہتا ہوں کہ آج ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا تو وہ اس زمانے کا مجدد ہوتا۔ یہ اعلی حضرت کی خدمت میں بیٹھنے والے لوگوں کی عظمت کا عالم کہ ان میں سے کوئی آج زندہ ہوتا تو اس دور کا مجدد ہوتا۔ یہ شان اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ارے عجم تو عجم، عرب کا حال یہ کہ ہندوستان کے عظیم محدث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی جو کراچی کے تھے وہ نہیں، انہی کے ہم سبق تھے، یہ تذکرہ کرتے ہیں اپنی کتاب معمولات ابرار میں غالباً ایک جگہ اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہم جب عرب دنیا میں گئے، عرب کی دنیا کے اہل سنت علماء جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان عرب کے علماء نے فرمایا کہ جب کوئی ہند سے ہماری یہاں آتا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ سنی ہے یا دوسرے کیمپ کا، وہابی ہے، دیوبندی ہے، غیر مقلد کون، یہ اگر ہمیں جاننا، ہم کیا کرتے ہیں جب وہ آن کر کے بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد اس کے سامنے مولانا احمد رضا خان صاحب کا تذکرہ کرتے، جب مولانا کا تذکرہ کرتے اور اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار اگر دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سنی ہے، اور جب مولانا کا نام لیا جائے اور اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کچھ عین غین نظر آئے، نشیب و فراز کچھ غلط نظر آئے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہابی ہے۔ تو مولانا کا نام اہل سنت کی پہچان بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کہیں کا رہنے والا اس مسلک کا ہو تو بغیر تردد کے لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی، یہ بریلوی۔ یہ مقبولیت اعلی حضرت امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی عزیزان گرامی عطا فرمائی
اور دیکھیے آخری بات عرض کرتا ہوں، فتاوی رضویہ ان کی کتابیں بہت کم لوگوں نے پڑھی ہیں، لیکن ہر سنی کیوں ان سے واقف ہے؟ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اعلی حضرت کو عوامی بنانے میں اعلی حضرت کی کتاب ہدایت بخشش کا بڑا دخل۔ شاید ہدایت بخشش نہ ہوتی اور اعلی حضرت کا سلام نہ ہوتا تو شاید وہ اتنے عوامی آدمی نہیں بنتے، خواص ہی انہیں پہچانتے۔ مگر جس گلی میں جائیے، جہاں جلسہ ہو، صدا آئے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام 1 صدی پر، 100 سال پر، ادب پر، شعر و سخن کی دنیا کے ادب پر اگر صرف اعلی حضرت کا سلام رکھ دیا جائے تو وہ اس پوری صدی کے شعر و سخن پر بھاری نظر آئے گا۔ اور یہ تو ایک صنعت، یہ تو ایک شعبہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا، اور دوسرے شعبے میں جو خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلی حضرت امام اہل سنت سے لی ہے عزیزان گرامی، وہ ان کی کتابیں پڑھنے ہی سے اندازہ ہوگا۔ اکابر علماء موجود ہیں، میں نے شاید کچھ گفتگو تھوڑی سی طویل کر دی، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ میں تو اپنی بیماری کی وجہ سے تقریر کا سلسلہ تقریباً میں نے ختم کر دیا، لیکن اس موقع پر انجمن گویا جمعیت اشاعت اہل سنت کا یہ جلسہ جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، میں اس میں حاضری کی غرض سے آیا، اور میری دعا کہ جن نوجوانوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی اس محفل کو مرقع اور مسجع کیا، رب کریم ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت کا خصوصی فیضان ان نوجوانوں کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، فیض رضا۔ اب